مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، چاہے لڑائی جھگڑا ہو جائے پھر بھی بھائی ہیں. یہ ایمان کا رشتہ، محبت کا رشتہ، اخوت کا رشتہ یہ نہیں ختم ہوتا. یعنی یہ اسی وقت ختم ہو سکتا ہے کہ جب دو میں سے کوئی ایک ایمان کی حالت میں نہ رہے. اللہ نہ کرے کہ کوئی بھی ایمان سے پلٹے. جب تک ایمان والے ہیں یہ رشتہ قائم ہو گیا. انما المؤمنون اخوہ، یہ اخوت قائم رہے گی. چاہے ایک گناہگار ہے یا زیادتی کرنے والا ہے یا اس میں کوئی کمی کوتاہی ہے، پھر بھی اس کی اصلاح کرو، ڈسپلن کرو، اس کو سختی بھی کر سکتے ہو لیکن نفرت نہیں. دینی بھائی چارہ بعض اوقات خاندانی نسبی بھائی چارے سے زیادہ مضبوط ہے. یعنی مومن دین اور عزت و احترام میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، خواہ رشتہ داری نہ ہو، خون کا رشتہ نہ ہو. پیچھے بھی آپ پڑھ چکے نا سورۃ التوبہ میں، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. جن کے درمیان کاز ایک ہوتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، وہ ایک دوسرے کے پھر مددگار ہونے کا رول ادا کریں، ایک دوسرے کے راستے میں رکاوٹیں نہ ڈالیں، ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کریں. اور یہاں پر کیا فرمایا کہ اگر ان کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جائے تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو. یعنی آپس میں ناراضگیاں اور بگاڑ نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ یہ دین کو مونڈ دیتا ہے، دین کا نقصان ہو جاتا ہے اس میں. اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ تم پہ رحم کیا جائے گا. اب کن چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے یہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے؟ تو روٹ کاز کیا ہے، ان کو سامنے رکھو اور ان کو ختم کرنے کی کوشش کرو. اب یہ آگے جن چیزوں کا حکم دیا جا رہا ہے، جب تک یہ ایلیمنیٹ نہ ہو یہ بری عادتیں، اس وقت تک تعلقات درست نہیں ہو سکتے. پہلی چیز، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ مرد مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں. یعنی جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے وہ تم سے زیادہ بہتر ہو، اللہ کی نگاہ میں زیادہ معزز ہو. سلف صالحین مذاق اڑانے میں بہت شدت اور کثرت سے بچتے تھے، کسی کا مذاق نہیں اڑاتے تھے. حتیٰ کہ ان کا معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ عمرو بن شرحبیل کہتے ہیں، اگر میں کسی آدمی کو دیکھوں کہ وہ بکری کا دودھ پی رہا ہے اور میں اس پہ ہنسوں کہ دیکھو یہ کیا دیوانی حرکت کر رہا ہے کہ بکری کے پاس جا کے اس کی دھار نکال کے دودھ پی رہا ہے، اور میں اس پر ہنسوں، تو مجھے ڈر ہے کہ مجھ سے بھی وہی کام ہو جائے گا جو اس نے کیا ہے، میں بھی اسی غلطی میں پڑ جاؤں گا. کسی کے گرنے پہ بھی ہنسنا نہیں چاہیے. کسی کے منہ سے کوئی غلط لفظ نکل جائے، بعض اوقات ہوتا ہے ٹنگ سلپ ہوتی ہے، کہنا کچھ ہوتا ہے بالکل الٹ کہہ جاتا ہے انسان، اس پر بھی نہیں ہنسنا چاہیے. اسود کہتے ہیں کہ قریش کے کچھ نوجوان حضرت عائشہ کی خدمت میں آئے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس وقت منا میں تھی. وہ نوجوان ہنس رہے تھے، جیسے لڑکوں کی عادت ہوتی ہے ہنسی مذاق. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ تم لوگ کیوں ہنس رہے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ فلاں آدمی خیمے کی رسی کی وجہ سے گر گیا. وہ بعض کہتا ہے نا رسی لگی ہوتی کسی کونٹے کو اور بندے کو پتہ نہیں چلتا، پاؤں میں اٹکی اور وہ گر گیا، تو ہم اس پہ ہنس رہے ہیں، اور اس کی گردن یا آنکھ جو ہے وہ جاتے جاتے بچی ہے، یعنی اس بری طرح گرا ہے. حضرت عائشہ نے فرمایا تم مت ہنسو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جس مسلمان کو کوئی کانٹا یا کانٹے سے بڑھ کے کوئی چیز لگ گئی ہو تو اس کے بدلے میں اس کے لیے ایک درجہ لکھ دیا جاتا ہے اور اس کا گناہ مٹا دیا جاتا ہے. یعنی وہ جس کو چوٹ لگی اس کا گناہ مٹا، اس کا درجہ بڑھا، اور تم اس پہ ہنس رہے ہو، تم اس کا مذاق اڑا رہے ہو. اس کی اجازت نہیں. ایسے میں انسان کو ہمدردی کرنی چاہیے. بعض اوقات عجیب سی حرکت کسی سے ہو جاتی ہے تو انسان کو ہنسی آنے لگتی، اس کو کنٹرول کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہوتی بھی وائرل ہے. ایک ہنس پڑے نا تو جتنے پاس کھڑے ہیں وہ سب پر ٹرانسفر کر جاتی ہے. تو پھر اس میں ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو کنٹرول کرے. دوسری بات یہ کہ انسان صرف اس کا مذاق اڑاتا ہے جس کو وہ حقیر سمجھتا ہے، اس کا مذاق اڑاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے بدترین ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، اپنے سے کمتر سمجھے. جو کسی کو حقیر سمجھتا ہے وہ اپنے آپ کو بھی حقیر کر لیتا ہے اللہ کی نگاہ میں. یاد رکھیے انسان ہے نا، ہم
اگر کبھی کسی سے کوئی ایسی فیلنگ آنے لگے کہ کوئی اچھا نہ لگے یا کوئی بھی اس طرح کی جذبات انسان کے اندر، تو انسان فوراً سوچنے لگے کہ پتہ نہیں اس کے اندر کون سی ایسی خوبی ہے جو اللہ کو بہت پسند ہو، اور میں صرف اس کے ظاہر حال حلیے پر ہی اس کو ناپسند کر رہی ہوں. تو فوراً آپ کے اندر ہمدردی آ جائے گی. پھر فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے پر تان نہ کرو. اور یہاں پر فرمایا انفسکم، اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ، اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ. یاد رکھیے کسی کو تانا دینا دراصل خود کو تانا دینا ہے. یعنی جو کسی کو کسی چیز پر تانا دیتا ہے، اس کے کسی جسمانی عیب پر یا کسی اور بات پر، تو دراصل وہ اپنے آپ کو کر رہا ہوتا ہے. کیونکہ سب مومن آپس میں کیا ہیں؟ بھائی بھائی، ایک جسم کی طرح ہیں. تو لازم کیا ہے کہ وہ دوسرے کی عیب والی چیز کو یا تو چھپائے یا پھر اس پر اس کی اصلاح کرے، اور اصلاح کے لیے تانا نہ دے. تانے نہیں کام کرتے، تم ایسے اور تم ایسے اور تم نے یہ کیا اور تم نے وہ کیا. ان باتوں سے اصلاح نہیں ہوتی، خیر نہیں آتی، شر ہی پھیلتا ہے. تو دوسرے کے لیے بھلائی کو پسند کرے اور بھلے طریقے سے بات کرے. جتنا بھی غصہ آیا ہو، چیخنے چلانے اور غضبناک ہونے سے معاملہ حل نہیں ہوتا، شرافت سے بات کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک ہی انسان کی طرح ہے، اگر اس کے سر میں تکلیف ہو تو بخار اور بے خوابی سے باقی سارا جسم اس کا ساتھ دیتا ہے. تو مومن کو مومن کا ساتھ دینا چاہیے. ایک اور حدیث میں آتا ہے مومن تانے دینے والا نہیں ہوتا، یہ مومن کی عادت ہی نہیں ہوتی، اور اگر کوئی ایسا ہے تو پھر اس کے ایمان کی کمی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی تمہارے کسی برے فعل پر جسے وہ جانتا ہے تمہیں تانا اور آر دلائے تو تم اس عیب پر اسے آر نہ دلانا جسے تم اس میں جانتے ہو، کیونکہ اس چیز کا وبال اسی پر ہوگا. یعنی اگر کسی نے آپ کو کوئی تانا دیا کسی بھی چیز پر، تو بہت سست ہو تم، یہ ہو وہ، کوئی بات، اور آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر یہ خامی ہے، آپ تانے کا بدلہ تانے سے نہیں لیں گے. اچھا اس نے مجھے سنا میں بھی سنا کے رہوں، نہیں، آپ اس کے لیول پہ نہیں اتریں گے اور پھر عیب بھی تلاش نہیں کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، تم ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو اور نہ ہی ایک دوسرے سے روگردانی کرو، منہ نہ موڑو، نہ کسی کے عیب تلاش کرو. یہ نہ دیکھو کہ اس میں کیا برائی ہے تاکہ میں بھی اس کو پکڑوں، اور نہ ہی تم میں سے کوئی کسی کی بیع پر بیع کرے. یعنی کوئی چیز خریدنے لگا تو اوپر سے کہو میں اس سے زیادہ پیسے دوں، مجھے دے دو. اور اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا سود ربا یہ ہے کہ انسان ناحق کسی مسلمان کی عزت سے کھیلے، اس کو ذلیل کرے. ہم سود کو تو بڑا گناہ کہتے ہیں، لیکن دوسروں کی عزت سے کھیلنے کو بڑا گناہ نہیں سمجھتے. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو، برے نام نہ دو. نک نیم پیار سے جو کسی کو پکارتے ہیں تو وہ بھی اچھا ہی ہونا چاہیے. ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے. جو لوگ اس روش سے باز نہ آئے وہی ظالم ہیں. تو یاد رکھیے کسی کی بات پر، کسی کے لباس پر، زبان سے یا کسی اشارے سے یا لکھ کے یا کسی بھی طرح یہ کام نہیں کرنے جن کا اس آیت میں ذکر ہوا ہے. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ہر بار یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے اے لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو. ہم فوراً بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں. چھوٹی سی کوئی چیز دیکھتے ہیں اس کے بعد اس کو اتنا لمبا اپنے دماغ میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، تحقیق نہیں کرتے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. تجسس نہ کرو، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، یعنی کسی کے عیبوں کی ٹو نہ لگاؤ. کسی سے مت پوچھو اچھا تم جانتے ہو فلاں کہاں جاتا ہے، کون اس کے پاس آتا ہے، کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا، وہ کب آیا تھا، تمہاری اس سے بات ہوئی. اس قسم کی تحقیقات مت کرو. اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟ کیا تم پسند کرو گے کہ مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ میت رکھی ہوئی اور تم اس کا گوشت کاٹ کے کھانے لگو، اور وہ بھی اپنا بھائی ہو. فَكَرِهْتُمُوهُ، تم خود اس سے گھن کھاتے ہو. اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے. ابن مسعود سے روایت ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. ایک شخص کھڑا ہوا اور چلا گیا، تو اس کے جانے کے بعد ایک شخص اس کے بارے میں کوئی عیب جوئی کرنے، کوئی بری بات اس کی کرنے لگا. تو آپ نے فرمایا اپنے دانتوں کا خلال کرو.
تو اس نے کہا میں کس وجہ سے خلال کروں، میں نے تو کوئی گوشت نہیں کھایا. آپ نے فرمایا بلا شبہ تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے، یہ جو تم اس کی برائی کر رہے تھے. اب آپ دیکھیے آج ہماری مجلسوں میں کوئی یہ بات سمجھانے والا نہیں ہے، یعنی غیبت کرنے سے مردار کھانا بہتر ہے. قیس بیان کرتے ہیں کہ عمرو بن العاص اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے کہ ایک مردہ خچر پر سے گزرے جو پھول گیا تھا. انہوں نے کہا اللہ کی قسم کوئی اس میں سے پیٹ بھر کے کھا لے، یہ اس سے بہتر ہے کہ کسی مسلمان کا گوشت کھائے، یعنی اس کی غیبت کرے. غیبت کیا ہے؟ کسی انسان کے اندر موجود خامیوں کا ذکر کرنا جسے وہ سنے تو پسند نہ کرے، چاہے وہ اس کے بدن میں ہو، چاہے اس کے دین میں، چاہے اس کی دنیا میں، چاہے اس کے نفس میں، چاہے اس کی بناوٹ میں، یا اس کے اخلاق میں، یا اس کے مال میں، یا اس کی اولاد میں، یا اس کے والدین میں، یا اس کی بیوی یا شوہر میں، یا اس کے خادم میں، یا اس کے غلام میں، یا اس کے لباس میں، یا اس کی چال میں، یا اس کی حرکت میں، یا اس کی مسکراہٹ میں، یا اس کے غصے میں، یا اس کی خوشی میں. کوئی بھی چیز جو اس سے تعلق رکھتی ہے اس کو اس کے ایبسنس میں پوائنٹ آؤٹ کرنا، اس پہ ہنسنا یا اس کے بارے میں انجوائے کرنا، یہی تو غیبت ہے. اور اس عیب کا ذکر کرنا جو اس کے اندر واقعی ہے، جو ہے نہیں تو وہ تو بہتان ہو گیا. اسی طرح بے جا تبصرہ، وہ بھی منفی انداز میں بے جا تبصرے. صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا ذکر کیا. انہوں نے کہا جب تک اسے کھلائے نہیں وہ کھاتا نہیں، جب تک سوار نہ کرے سوار نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا تم نے اس کی غیبت کی. صحابہ نے کہا ہم نے تو وہی کہا ہے جو وہ کرتا ہے. آپ نے فرمایا تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ تم اپنے بھائی کو اس عیب کا ذکر کرو جو اس میں ہے. یعنی عیبوں کو اچھالنے کی ہمارا دین ہمیں اجازت نہیں دیتا، لیکن ہم ہیں کہ اس سے باہر نکل ہی نہیں پاتے. کیونکہ بعض اوقات ہمیں اپنی ذات، اپنے دین سے، اپنے انجام سے ہر چیز سے زیادہ پیاری ہوتی، اس کے اوپر ہم ایک حرف برداشت نہیں کر سکتے. یہاں سے خرابی شروع ہو جاتی ہے. اور اگر ہم پہلے درجے پر ہی معاف کر کے درگزر کر کے ہم اپنا اخلاق اس شخص سے اور زیادہ بہتر کر لیں تاکہ اس کی جو برائی ہے نا وہ ٹھنڈی ہو جائے، تو یہ کوشش زیادہ بہتر ہے. پھر اسی طرح کسی کی نقل بھی نہیں اتارنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی نے ایک عورت کی نقل اتار دی تو آپ نے فرمایا تم نے اس کی غیبت کی. یاد رکھیے زبان سے بول کے بھی ہوتی ہے غیبت، لکھ کر بھی، آنکھ، ہاتھ یا سر کے اشارے سے، سب غیبت میں شمار ہوتا ہے. مثلا جسم کے بارے میں کیا کہ کوئی جسمانی ہے، کوئی لنگڑا ہے، لولا ہے، اس کی آنکھیں چھوٹی ہیں، اس کا ناک بڑا چوڑا ہے، اس کے بال ایسے ہیں. دین کے بارے میں یہ تو فاسق ہے، منافق ہے، نمازوں میں بڑی سستی کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ. دنیا کے بارے میں کوئی ادب نہیں، یہ لوگوں کو بڑا حقیر سمجھتا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے. کسی کے باپ کے بارے میں مثلا اس کا باپ تو وہ جٹ ہے اور فلاں ان پڑھ ہے، فلاں فلاں. کسی کے اخلاق کے بارے میں کہ بڑا شیخی ہو رہا ہے، بہت جلد باز ہے. کسی کے کپڑوں کے بارے میں اس کی تو قمیض کی آستینیں اتنی کھلی ہوتی ہیں اور اس کے تو کپڑے کبھی صاف ہی نہیں ہوئے. تو اس قسم کے تبصرے جو ہیں یہ سب غیبت میں شمار ہوتے ہیں. ابو عاصم کہتے ہیں کہ جب سے مجھے غیبت کا گناہ پتہ چلا میں نے کسی کی غیبت نہیں کی. میمون کسی کی غیبت کرتے بھی نہیں تھے، اپنے پاس کسی کو کرنے بھی نہیں دیتے تھے. اس کو منع کرتے، اگر وہ نہ ہوتا تو خود اٹھ کے چلے جاتے اس مجلس سے. عمر بن خطاب کہتے ہیں لوگوں کے بارے میں باتیں کرنے سے بچو کیونکہ یہ ایک بیماری ہے، یہ بیماری ہے. اللہ کا ذکر کرو کیونکہ اس میں شفا ہے. یعنی اگر دل دکھی ہے نا تو اللہ کو کثرت سے پکارنا شروع کر دو. لوگوں کے سامنے بار بار ذکر کرنے سے مسئلہ نہیں حل ہوتا. عمر بن عبید سے کہا گیا فلاں آدمی نے آپ کے بارے میں اتنی عیب جوئی کی کہ ہمیں آپ پہ رحم آنے لگا. کہتے ہیں مجھ پہ نہیں اس پہ رحم کھاؤ، میرا کیا بگڑا ہے؟ جو برائیاں کر رہا تھا اس نے اپنا ہی بگاڑا. واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ تواب الرحیم، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے. لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، جو ان برائیوں سے بچے. آپ دیکھیے یہ ساری اخلاقی برائیوں کا ذکر کرنے کے بعد معزز شخص کی بات کی گئی کہ جس کے اندر تقوی ہو. اور تقوی کیا ہے؟ جو ان عیبوں سے پاک ہو. یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے. یہ بدوی کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو ہم مطیع ہو گئے.
ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، ہوتا تو پھر ایسے اعمال تھوڑی ہوتے. اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کر لو تو وہ تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہ کرے گا. یقیناً اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. حقیقت میں تو مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی سچے لوگ ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو؟ حالانکہ اللہ زمین اور آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے، وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے. یہ لوگ تم پہ احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا. ان سے کہو اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر اپنا احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی، اگر تم واقعی اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو. اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر پوشیدہ چیز کا علم رکھتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو سب اس کی نگاہ میں ہے. اللہ کو جب سب پتا ہے تو اپنی نیکیوں کے اشتہار دینے کی بھی پھر ضرورت نہیں ہے، اور لوگوں کی برائیاں اچھالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. سب کچھ اللہ کے سپرد کرو. سورۃ قاف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف والقرآن المجید. قاف قسم ہے قرآن مجید کی. سورۃ قاف جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے اجتماعات میں پڑھتے تھے، عید کی نماز میں، جمعے کی نماز میں، اور اس کثرت سے پڑھتے تھے کہ ام ہشام کہتی ہیں کہ میں نے صرف اپنے تنور پر، یعنی آپ کا اور ہمارا تنور ایک ہی تھا، ساتھ ساتھ رہتے تھے، صرف آپ کے خطبے سے سن سن کے زبانی یاد کر لی. قسم ہے قرآن مجید کی، قرآن کی قسم کھا کے بات کی گئی ہے. بلکہ ان لوگوں کو تعجب اس بات پہ ہوا کہ ایک خبردار کرنے والا خود انہی میں سے ان کے پاس آ گیا. پھر منکرین کہنے لگے یہ تو عجیب بات ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ واپسی تو عقل سے بعید ہے. حالانکہ زمین ان کے جسم میں سے جو کچھ کھاتی ہے وہ سب ہمارے علم میں ہے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے. بلکہ ان لوگوں نے تو جس وقت حق ان کے پاس آیا اسی وقت اسے صاف جھٹلا دیا، اسی وجہ سے اب یہ الجھن میں پڑے ہوئے ہیں. اچھا تو کیا انہوں نے کبھی اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا؟ کس طرح ہم نے اسے بنایا اور آراستہ کیا، اس میں کہیں کوئی شگاف نہیں. اور زمین کو ہم نے بچھایا اور اس میں پہاڑ جمائے اور اس کے اندر ہر طرح کی خوش منظر نباتات اگا دی. یہ ساری چیزیں آنکھیں کھولنے والی اور سبق دینے والی ہیں ہر اس بندے کے لیے جو حق کی طرف رجوع کرنے والا ہو. اور آسمان سے ہم نے برکت والا پانی نازل کیا، یعنی بارش کا پانی. پھر اس سے باغ اور فصل کے غلے اور بلند و بالا کھجور کے درخت پیدا کر دیے جن پر پھلوں سے لدے ہوئے خوشے تہ بتہ لگتے ہیں. یہ انتظام ہے بندوں کو رزق دینے کا. ایک دفعہ درخت لگا دو، کئی سال پھل کھاؤ. اس پانی سے ہم ایک مردہ زمین کو زندگی بخشتے ہیں. مرے ہوئے انسانوں کا زمین سے نکلنا بھی اسی طرح ہوگا. ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور اصحاب الرس اور سمود اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی اور ایکا والے اور طبع کی قوم کے لوگ سب جھٹلا چکے ہیں. ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا اور آخر کار میری وعید ان پر چسپاں ہو گئی. کیا پہلی بار کی تخلیق سے ہم عاجز تھے؟ مگر ایک نئی تخلیق کی طرف سے یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو ہم جانتے ہیں. یعنی جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہمارے دل کے خیالات سے بخوبی واقف ہے. ہم اس کی رگے گردن سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں. اور دو کاتب اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہر چیز لکھ رہے ہیں. ایک لفظ بھی جو غیبت کا بولو یا کسی کے مذاق اڑانے کے لیے زبان سے نکالو فوراً لکھا جاتا ہے. ایک آہ بھی نکالتا نا انسان، وہ بھی لکھ لی جاتی ہے.
کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کے لیے ایک حاضر باش نگران موجود نہ ہو. اسی لیے انسان کو ظاہر اور باطن دونوں میں اللہ کی نگرانی کو محسوس کرنا چاہیے اور فرشتوں کی نگرانی کا بھی خیال رکھنا چاہیے. وجاءت سکرۃ الموت بالحق، دیکھو وہ موت کی جان کنی حق لے کر آ پہنچی. یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا، تو موت کا نام بھی نہیں سننا چاہتا تھا. اور پھر سور پھونکا گیا. یہ ہے وہ دن جس کا تجھے خوف دلایا جاتا تھا. ہر شخص اس حال میں آ گیا کہ اس کے ساتھ ایک ہانک کر لانے والا ہے اور ایک گواہی دینے والا. اس چیز کی طرف سے تو غفلت میں تھا، ہم نے وہ پردہ ہٹا دیا جو تیرے آگے پڑا ہوا تھا. آج تیری نگاہ خوب تیز ہے. اس کے ساتھی نے عرض کیا، یہ جو میری سپردگی میں تھا حاضر ہے. حکم دیا گیا، پھینک دو جہنم میں ہر کٹے کافر کو جو حق سے اناد رکھتا تھا، خیر کو روکنے والا، حد سے گزرنے والا، شک میں پڑا ہوا تھا اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو الہ بنائے ہوئے تھا. ڈال دو اسے سخت عذاب میں. اس کے ساتھی نے عرض کیا کہ اے ہمارے رب، میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا، بلکہ یہ تو خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا. جواب میں ارشاد ہوگا، میرے حضور جھگڑا نہ کرو، میں تم کو پہلے ہی انجام بد سے خبردار کر چکا تھا. میرے ہاں بات پلٹی نہیں جاتی اور میں اپنے بندوں پہ ظلم توڑنے والا نہیں ہوں. یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، وہ دن جب کہ ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی؟ وہ کہے گی اور ہے کچھ. اور جنت متقین کے قریب لے آئی جائے گی، سجا کر، زینت دے کر، کچھ بھی دور نہ ہوگی. ارشاد ہوگا، یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. کس سے وعدہ کیا جا رہا ہے جنت کا؟ ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا، اواب اور حفیظ، حفاظت کرنے والا. ابن عباس کہتے ہیں کہ اواب وہ ہوتا ہے جو تسبیح پڑھتا ہے. ضحاک کہتے ہیں اواب وہ جو گناہ کرتا ہے پھر رجوع کر لیتا ہے، پلٹ آتا ہے. اور اوابین کی نماز چاشت کی نماز ہوتی ہے، جو اللہ کی طرف بار بار پلٹتے ہیں، فرض نمازوں کے علاوہ نوافل کا بھی خیال رکھتے ہیں. اور بہت حفاظت کرنے والا، اپنی زبان کی، اپنی نگاہوں کی، اپنے دل کی، اپنے خیالات کی. جو بن دیکھے رحمان سے ڈرتا تھا اور جو دل گرویدہ لیے ہوئے آیا ہے. داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ. وہ حیات ابدی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کا دن ہوگا. وہاں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس اس سے زیادہ بھی ان کے لیے بہت کچھ ہے. یعنی انسان کی خواہش سے بھی بڑھ کے. سبحان اللہ. ہم ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے بہت زیادہ طاقتور تھیں اور دنیا کے ملکوں کو انہوں نے چھان مارا تھا. پھر کیا وہ کوئی جائے پناہ پا سکے؟ اس تاریخ میں عبرت کا سبق ہے ہر اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہو یا جو توجہ سے بات سنے. ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کر دیا اور ہمیں کوئی تھکاوٹ لاحق نہیں ہوئی. پس اے نبی، جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کیجئے اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہیے، طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے، اور رات کے وقت پھر اس کی تسبیح کیجئے، اور سجدہ ریزیوں سے فارغ ہونے کے بعد بھی. سبحان اللہ. پھر کس قدر تلقین ہے تسبیح کی، کیونکہ تسبیح جو ہے اس کے ذریعے انسان لوگوں کی باتوں پر صبر کر پاتا ہے، اللہ کی مدد حاصل کرتا ہے. کیونکہ ایک دفعہ تسبیح پڑھنے سے زمین و آسمان بھر جاتے ہیں، بے پناہ نیکیاں ملتی ہیں. آپ نے فرمایا جس نے سورج طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے 100 بار سبحان اللہ کہا تو یہ اس کے لیے 100 اونٹوں سے بہتر ہے. سنو، جس دن منادی کرنے والا ہر شخص کے قریب سے ہی پکارے گا، یعنی آواز ایسے آئے گی جیسے ہمارے ہی سر پہ ہو. جس دن سب لوگ آواز حشر کو ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے، وہ زمین سے مردوں کے نکلنے کا دن ہوگا. ہم ہی زندگی بخشتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہماری طرف ہی اس دن سب کو پلٹنا ہے. جب زمین پھٹے گی اور لوگ اس کے اندر سے نکل کر تیز تیز بھاگے جا رہے ہوں گے، یہ حشر ہمارے لیے بہت آسان ہے. اے نبی، جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں انہیں ہم خوب جانتے ہیں، اور آپ کا کام ان سے جبرن بات منوانا نہیں.
فذکر بالقرآن من یخاف وعید، بس تم اس قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو نصیحت کر دو جو میری تنبیہ سے ڈرتا ہو. سورۃ الذاریات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق. قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں، آندیاں، پھر پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھانے والی ہیں، پھر تیز رفتاری کے ساتھ چلنے والی ہیں، پھر ایک بڑے کام یعنی بارش کی تقسیم کرنے والی ہیں. حق یہ ہے کہ جس چیز کا تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے وہ سچی ہے، یعنی قیامت کا آنا، اور جزائے اعمال ضرور پیش آنی ہے. یعنی جس رب نے ہوا کو اس طرح مسخر کیا اور ہوا اس کے حکم کے تابع ہے، وہ رب قیامت کو بھی لا سکتا ہے. قسم ہے متفرق شکلوں والے آسمان کی، آخرت کے بارے میں تمہاری بات ایک دوسرے سے مختلف ہے، اس سے وہی برگشتہ ہوتا ہے جو حق سے پھرا ہوا ہو. مارے گئے قیاس اور گمان سے حکم لگانے والے، یعنی آخرت کے بارے میں قیاس گمان نہیں کام دیں گے، یقینی علم کی ضرورت ہے. جو جہالت میں غرق اور غفلت میں مدہوش ہیں پوچھتے ہیں آخر وہ روز جزا کب آئے گا. یعنی پوچھنا تو یہ چاہیے کہ وہ دن ہے کیسا، اس دن کیا کچھ ہوگا، اسی خیال میں رہتے ہیں کہ اچھا ہوگا کب. وہ اس روز آئے گا جب یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے، ان سے کہا جائے گا اب چکھو مزہ اپنے فتنے کا، یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے. بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا اسے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے. وہ اس دن کے آنے سے پہلے محسنین تھے، نیکوکار تھے، راتوں کو کم ہی سوتے تھے، پھر وہ رات کے پچھلے پہروں میں معافی مانگتے تھے. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحری کے وقت استغفار نہ بھولیے. اور ان کے مالوں میں حق تھا سوالی اور محروم کے لیے. زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے، اور خود تمہارے اپنے وجود میں بھی کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ افلا تبصرون. آسمان ہی میں تمہارا رزق بھی ہے اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. بس قسم ہے آسمان اور زمین کے مالک کی، یہ بات حق ہے ایسی ہی یقینی جیسے تم بول رہے ہو، یعنی قیامت کا آنا. اس لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے رب کو راضی کرتا رہے اور رب کی رضا پر بھی راضی رہے، کیونکہ اس شخص کے لیے جنت واجب ہو گئی. یاد رکھیے کہ یہ راتوں کی عبادت کی طرف پھر یہاں توجہ دلائی گئی. جاگتے اس لیے نہیں کہ فضول گپ شپ میں وقت ضائع کرتے ہیں، بلکہ عبادت میں وقت گزارتے ہیں. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمان ہی میں تمہارا رزق بھی ہے اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. بس قسم ہے آسمان و زمین کے مالک کی، یہ بات حق ہے ایسی یقینی جیسے تم بول رہے ہو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام کی معزز مہمانوں کی حکایت بھی آپ کو پہنچی ہے. جب وہ اس کے ہاں آئے تو کہا آپ کو سلام ہے. اس نے کہا آپ لوگوں کو بھی سلام. یہ ہے اسلامک کلچر، سلام کرنا اور سلام کا جواب بھی دینا. کچھ نا آشنا سے لوگ ہیں، یعنی کوئی جان پہچان نہیں، پھر بھی مہمانی کی. پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گئے اور ایک موٹا تازہ بچڑا لا کر مہمانوں کے آگے پیش کر دیا. اس نے کہا آپ حضرات کھا نہیں رہے. پھر وہ اپنے دل میں ان سے ڈرا. انہوں نے کہا ڈریے نہیں، اور اسے ایک ذی علم لڑکے کی پیدائش کا مجدہ سنایا، خوشخبری سنائی. یہ سن کر اس کی بیوی چیختی ہوئی آگے بڑھی اور اس نے اپنا منہ پیٹ لیا اور کہنے لگی بوڑھی بانج. انہوں نے کہا یہی کچھ فرمایا ہے تیرے رب نے، انہ هو الحکیم العلیم، وہ حکمت والا اور خوب جاننے والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تو آج کی دعا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. اور اس کے علاوہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور تسبیحات کی کثرت. دعاؤں کی کتاب نکال لیجئے، دعا کرتے ہیں. اللہم انی اسألک
فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. اے اللہ، بے شک میں تجھ سے نیکیاں کرنے، برائیوں سے بچنے اور مسکینوں سے محبت کا سوال کرتا ہوں کہ غریب لوگوں سے مجھے محبت ہو، اور یہ کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پہ رحم فرما، اور جب تو کسی قوم کو آزمائش میں مبتلا کرنے کا ارادہ کرے تو مجھے بغیر آزمائش کے فوت کر دینا، یعنی میرا ایمان نہ جائے. میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، اور اس کی محبت کا جو تجھ سے محبت کرتا ہے، انسانوں کی محبت، اور اس عمل کی، اس کام کی محبت کا جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے. اللہم رب جبرائیل ومیکائیل واسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق بإذنک انک تہدی من تشاء الى صراط مستقیم. اے اللہ، جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے رب، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، غائب اور حاضر کے جاننے والے، تو اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. اختلاف کی ان باتوں میں تو مجھے اپنی توفیق سے حق کی راہ دکھا، کیونکہ تو ہی جسے چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. یعنی اختلاف کے موقع پر بھی حق کی طرف جانے کی توفیق اللہ سے مانگنی چاہیے. اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحرم والقسوة والغفلة والعیلة والذلة والمسکنة وأعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. اے اللہ، میں عاجزی اور سستی، بزدلی اور بخل، انتہائی بڑھاپے اور سخت دلی، غفلت اور تنگ دستی، ذلت اور ناداری سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ اللہ ان سب چیزوں سے ہمیں بچا کے رکھنا، اور محتاجی اور کفر، نافرمانی، مخالفت، منافقت، بری شہرت اور ریاکاری سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اور میں بہرا ہونے، گنگا ہونے، پاگل پن، کوڑ، برس اور تمام بیماریوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں.
اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند الفاظ میں کتنی زیادہ سی چیزوں سے بچنے کی دعائیں کر دی گئی ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان سے محفوظ رکھے. یہ 2-3 کتابوں کی اناؤنسمنٹ کرنا چاہوں گی. ایک کتاب آئی ہے عمر بن خطاب، بہت ہی اچھی کتاب ہے. حضرت عمر کی سیرت جو ہے ہمارے لیے بہترین رہنما ہے. اسی طرح مسلم ہیروز کی بچوں کے لیے کتاب کے بچوں کو کس طرح اپنے ہیروز کے بارے میں بتائیں، تو یہ مدرس کے لیے کتاب اچھی. اسی لیے مائی پریئر ٹری بچوں کے لیے نمازوں کا حساب رکھنے کے لیے ایک چھوٹی سی کتاب ہے جس کے اندر ٹری بنا ہوا ہے اور ہر نماز کے لیے کلر کرتے ہیں وہ، اور پھر ان کا ٹری جو ہے وہ ریڈ یا گرین جیسے بھی ہوگا وہ نظر آئے گا. تو اس سے بچوں میں نماز کا شوق پیدا ہو جاتا ہے. اسی طرح یہ ہے کہ انشاءاللہ جو سمر کورس کے علاوہ تعلیم القرآن کورس کے داخلے بھی ساتھ ہی شروع ہو گئے ہیں. جو لوگ آئندہ لانگ کورس کرنا چاہیں وہ بھی اپنا فارم لے کر اپنا ایڈمیشن شروع کر سکتے ہیں. اسی طرح الہدا کیا کرتا ہے، یہ نیوز لیٹر ہے، آپ کو دیا جائے گا، آپ اس کو پڑھیے اور دیکھیے کہ الہدا میں کیا کیا کام ہوتے ہیں اور آپ کہاں والنٹیئر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ الہدا اسلام آباد میں بچوں کے اسکول کی عمارت بن رہی ہے. جو لوگ اپنے لیے اور اپنے والدین وغیرہ کے لیے صدقہ جاریہ کرنا چاہیں وہ اس میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. اس کے لیے چھوٹی چھوٹی بکس ہیں جو فنڈ ریزنگ کے لیے رکھی گئی ہیں. جو لوگ بھی اپنی طرف سے اپنے رشتہ داروں کی طرف سے ڈالنا چاہیں دے آر موسٹ ویلکم. تو باہر یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.